نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہمارا جی آل عمران آیا 69 سے شروع ہوگا۔ میں اس کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں، اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتا۔ تو یہ 169 سے آیا 171 تک تھا۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے کنٹینیوٹی میں وہ غزوہ احد کا واقعہ تھا۔ تو جب غزوہ احد میں کیونکہ بہت سارے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمان، تقریباً 70 کے قریب، تو پھر ان میں سے جیسے بتایا گیا تھا کہ بہت غمگین بھی تھے، جو بچ گئے تھے وہ بہت غمگین تھے، اور اداس سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہ جو شہید لوگ تھے ان کے لیے پھر بھیجا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں۔ اب سورہ بقرہ میں بھی یہ تھا کہ وہ جو ہیں وہ زندہ ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہ صرف یہ ہے کہ مردہ نہ سمجھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، مر وہ چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کی بات ہے کہ ان کو ایسے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں جیسے زندہ ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو بے شمار روزیاں دیتے ہیں، یعنی کہ اور وہاں پر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل دیا اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہم نے کیا پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے کوئی ایک سیپریٹ ورلڈ بنائی ہو بیفور جنہ، اور جب ہم سب لوگ جنہ میں جائیں گے حساب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے کوئی اور جو ہے وہاں پر بنائی ہو ایسی چیز جہاں پر وہ ٹیمپرری رہ رہے ہو، بہرحال جو بھی وہ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنا فضل دے رکھا ہے اس میں بہت خوش ہیں، اور پھر جو لوگ ان سے ابھی نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں وہ بھی آ کے ان سے ملیں گے، اور پھر ان پہ نہ کوئی وہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی تسلی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی ہے کہ ہمارے بھی مطلب کسی کا ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شہید ہو جاتا ہے فیملی میں، اور شہداء کی لسٹ ہے نا کہ ایک تو جہاد میں شہید ہوئے، جو بیماری سے ہی شہید ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے لیے کتنی دل کی تسلی کی بات ہے نا کہ ایک ہمارے لیے ایک تو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا اگر کوئی عزیز ایسے ہے تو وہ خوش ہے، خرم ہے، اور ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ موٹیویشن بھی ملتی ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی شہداء میں ہوں، شہداؤں کا جو اتنا مرتبہ ہے، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جو ہے عالیشاں مقام دیا ہے، تو خود بھی ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ شہید کی موت میں جو ہے وہ جائیں۔ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا، انسان دعا کرے اور پھر کرنے والا جو ہے کام وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اچھا جی، پھر اس سے آگے آیا 72 73 ہے، الذین استجابوا للہ ورسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں بس تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا. کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے. اچھا، اب یہ ہم پڑھ رہے تھے نا غزوہ احد کے بارے میں، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ مشرکین کو جو ہے یہاں سے چلے گئے نا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک جو تھی وہ ہار گئے تھے، تو ہوا یہ کہ وہ مشرکین جب وہاں سے گئے تو جو ابو سفیان جو تھا وہ ان کو جو تھا نا لیڈ کر رہا تھا. اب وہ مدینہ سے کچھ آگے کوئی 8 کوس کے جو ہے نا دوری کے اوپر ایک جگہ ہے، اس کو حمرائے اسد کہتے ہیں. اور وہاں پر وہ جا کے جو تھے نا مشرکین، انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اور وہ یہ کہنے لگے، ان کو ایک خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم واپس کیوں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے تھا ہم مدینہ پہ حملہ کر دیتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پڑاؤ ڈالتے دے اسٹارٹڈ ٹو پلان کہ اگر وہ آلریڈی ہی زخمی ہیں اور ہم مدینہ پہ اس صورت میں حملہ کر دیں تو ہم تو مدینہ کو پہ فتح ہو جائے گی ہمیں. تو وہ وہیں پہ رک گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو وہ وہاں ہمارے جو ادھر جو شہداء جو سارے جو مجاہد تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے کتنے زخمیوں میں جو تھے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت زیادہ زخمی تھے اور چوٹیں لگی تھی. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور ان کے چہرے مبارک پہ بھی ضرب لگی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ دیکھیں کہ دور اندیشی ایز اے لیڈر کتنے وہ مطلب اسٹرانگ ماشاء اللہ لیڈر تھے. اتنی دور اندیشی تھی، کوئی وحی نہیں ان کو آئی، انہوں نے اپنی دور اندیشی سے یہ دیکھا کہ یہ وقت نہیں ہے ایسے. ان کو فوراً یہ لگا کہ یہ وقت اگر ہم نے ہو گئے تو یہ نہ ہو کہ مشرکین ہم پہ دوبارہ حملہ کرے واپس آ جائے. تو انہوں نے مطلب احد کی لڑائی جو تھی وہ 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی، اور 16ویں تاریخ کو بروز اتوار کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں چلو اور وہی لوگ چلیں گے جو میدان میں تھے. اب جب یہ کہا تو آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمان جو تھے، ایک تو سائیکولوجیکلی بہت زیادہ جو تھے نا ان کی ہمت کم ہوئی ہوئی تھی. آپ خود سوچیں، ایک آپ ہار جائیں کسی جنگ میں، کسی میچ میں، کسی کمپٹیشن میں آپ ہار جائیں، ہارنے کے بعد انسان کتنا دکھی ہوا ہوتا ہے، اور پھر آواز آئے کہ چلو دوبارہ سے اٹھے لڑائی کے لیے اور پھر سے ہم نے جانا ہے. تو اور صرف ہارنا نہیں، زخمی، سخت زخمی ہوئے ہیں آپ کے اندر. ایک تو سائیکولوجیکلی ڈرین ہوئے ہیں، فزیکلی ڈرین ہوئے ہیں. جنگ میں فزیکلی بھی انسان ڈرین ہو جاتا ہے. اور پھر لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے جانا ہے، تو اب آپ دیکھیں ان کا ظرف دیکھیں، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ چلیں گے. اور نیچے کتنے مطلب تفسیر میں قصے ہیں کہ کتنی ڈیفیکلٹیز اور کتنے زخموں کے باوجود وہ لوگ اٹھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں ابھی پورے زخم لگ چکے تھے اور اس کے بعد انہوں نے لبیک کہا. اور پھر آگے جو ہے کہ جب انہیں یہ کہا گیا کہ تم دیکھا ہے ان زخموں کی حالت میں تم جا رہے ہو وہاں پر، تو کیا پہلے ہی ہار چکے ہو، اب ان زخموں کی حالت میں دوبارہ جاؤ گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ڈبل. تو پھر انہوں نے کیا، ان میں سے جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے. یہ سوچیں آپ ایمان کی حالت کہ ایک ہی اسی وقت ایک جگہ آپ کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے بعد آپ پھر سے ان سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. کوئی بھی نارمل بندہ ہوگا تو وہی کہنے لگ جائے گا کہ ابھی تو ہم ان سے ہارے ہیں اور زخمی بھی ہیں، تو اب دوبارہ کیسے چلے جائیں. لیکن انہوں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہمیں جانا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت بھاری اجر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے کسی اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور ان کا ایمان اس بات پہ اور تازہ ہو گیا. تو ہر مشکل میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کی پوری ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. تو بہت اچھی دعا ہے، اس کو ضرور یاد رکھا کریں مشکل میں پڑھنے کے لیے. اچھا جی. اور اسی طرح پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ صرف جو ہے وہ جنہوں نے شرکت کی ہے عہد میں وہ جائیں گے، تو اس میں ایک نیچے واقعہ آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کے والد جو تھے وہ حضرت عبداللہ وہ گئے تھے جنگ میں. تو پھر انہوں نے وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا میری 6 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور جو ہوں، میرے والد نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ تم ان کے پاس رہو اور میں جنگ پہ جاتا ہوں. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد محترم گھر رہ لیں اور میں جنگ پہ چلا جاؤں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی تھی. اچھا جی. آگے 174-75 ہے
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اب اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہوا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ابو سفیان کے دل میں نا روب ڈال دیا، اور وہ جب اس کو پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر، تو اس نے بجائے مقابلہ کرنے کے وہ اس طرح خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اب اگر ہم نے ان سے لڑائی کی تو ہم نہیں بچیں گے. اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا مسلمانوں پہ رحم کیا کہ اس کے اوپر یہ جو تھا نا روب ڈال دیا، بہت ہی مروب ہو گیا اور وہ مکہ کی طرف واپس چل بسا. اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان جب وہاں پر آئے اور دیکھا وہ بھی چل پڑا، اور انہیں کوئی نہ لڑائی کرنی پڑی، نہ کچھ اور نقصان ہوا، نہ کچھ ہوا. لیکن کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کی وجہ سے ان کو بے بہا ثواب مل گیا. کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہمت سے زیادہ نہیں آزماتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف آزمانا تھا کہ زیادہ ایمان والے کون ہیں. تو آزمایا، اور آزمائش میں وہ پورے اتر گئے کہ وہ تو کھڑے ہو گئے کہ ہم جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے زیادہ ان کو نہیں آزمایا. خود بخود آپ سوچیں ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا، ورنہ آپ نارمل سوچیں نا تو ابو سفیان یا وہ کیا کہتا ابھی تو ان کو ہرا کر آئے ہیں، آلریڈی زخمی ہیں، تو یہ ہم سے کیا لڑیں گے، یہ تو آلریڈی ہارے ہوئے ہیں، سائیکولوجیکلی ڈرینڈ ہیں، فزیکلی ڈرینڈ ہیں، تو ہم تو ان کے اوپر چڑھ جائیں گے. جو جیتا ہوتا ہے نا اس کے اندر ایک وہی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ بس میں تو بس اب کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ڈرا دیا کہ وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی مقابلہ کرنے کی. تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے یہ ہے کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایماندار ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے دوستوں کو ڈراتا ہے. کہ ظاہری بات ہے شیطان بھی اس وقت آتا ہے نا کہ کیوں جا رہے ہو، جیسے میں ساری باتیں کر رہی ہوں کہ کیوں جا رہے ہو، نہ جاؤ، ابھی جاؤ گے تو اور مرو گے یا کچھ بھی. لیکن اس کی باتوں میں نہ آؤ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں. آیا 176 اور 78 ہے، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مان یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت تک کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی کے لیے المناک عذاب ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان ہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں. استغفر اللہ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ بتایا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ انہیں کہا ہے کہ تم جو کفر میں جو لوگ آگے بڑھے ہیں ان کے لیے تم غمناک نہ ہو، اور کہا کہ یہ یقین کرو یہ بالکل بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے، اپنے کفر کو چھوڑ کے ایمان لائیں گے ہی نہیں کسی طرح. اور اللہ نے ان کا کوئی حصہ نہیں رکھا آخرت میں، کہ جب یہ بالکل ایمان لیں تو آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے لیے ہی بڑا عذاب ہے. اب وجہ یہ تھی کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا تو بہت دل کرتا ہے کہ جس کو بات بتا رہے ہیں وہ سنے، اس پہ عمل کرے، ضرور کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ تبلیغ کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ظاہری بات ہے اتنا کلیئر پتا ہے کہ جس نے کہنا نہیں مانا اس کا کیا حال ہوگا اور جو مانے گا اس کا کیا ہوگا. تو وہ سارے مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ کے کچھ رشتہ دار تھے، کچھ جاننے والے تھے، ساری زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر جب فیملی اور فرینڈز میں کوئی ایسا بندہ ہو جو بات کو سمجھ نہ رہا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بات کتنی فائدہ مند ہے، تو ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا، ایک نیچرل انسان چاہتا ہے کہ یہ مان جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم غمناک نہ ہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، کہ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ ان میں سے کوئی کبھی بھی اللہ کو تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ہاں ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے. اب مہلت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی کوئی بھی ہم لوگ جو ہیں جن کی زندگی ہے، آج ہے کل ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں نا، پلاننگ تو ہم بہت کرتے ہیں،
ہم بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی اب رمضان آ رہا ہے، اب یہ ہوگا، پھر دورہ قرآن ہے یا کچھ بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں رمضان میں اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، لیکن ہمیں کیا پتا رمضان ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، پتا تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مہلت تو میں نے سب کو دی ہے، اور اگر یہ اس مہلت کو انہوں نے استعمال نہیں کیا تو پھر یہ گناہوں میں بڑھ جائیں گے۔ اب جب مہلت ہمیں ملی ہے نا تو ہم بس سوچ لیں کہ یہ چھوٹی سی ہماری اب زندگی رہ گئی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ معافی مانگ لیں۔ دیکھیں جس کی لمبی زندگی ہوتی ہے نا اور وہ لمبی زندگی میں کسی طرح وہ ایمان پہ آ جاتا ہے یا جو ہے قرآن کو پڑھ لیتا ہے، کسی بھی وقت میں وہ جو ہے یقین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کی زندگی کا فائدہ ہے۔ لیکن بالفرض جس کی زندگی لمبی ہوتی جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ صحیح رستے پہ بھی نہیں آتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو گناہ ان کے بڑھتے جائیں گے اور سے اور، یا ہم ان کو پھر مہلت دیتے جاتے ہیں۔ مہلت کا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نا ہر چیز ہم نے بغیر مانگے ملتی ہے، اس دنیا میں ہمیں رزق ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، اولاد مال سب کچھ، ہم کچھ مانگے یا نہ مانگے ہماری قسمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دینا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں نہیں ہدایت دوں گا، اگر اپنے دل سے تم لوگ مجھ سے ہدایت نہیں چاہو گے، جس کے دل میں ہدایت کی چاہ نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جنت ایسے نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا محنت کرنی پڑے گی، جو محنت کرے گا اپنی جانیں اور مالیں اللہ کی راہ میں لگائے گا اسی کو جنت ملے گی۔ تو بہت بہت کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان سے ہدایت کی دعا مانگیں اور اس بات کی دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکوکاروں میں شامل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اگلی آیت ہے 79 اور 80۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھوڑ نہ دے گا جب تک پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑی بھاری اجر ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اس میں اپنی کنجوسی کے لیے اسے اپنی کنجوسی کے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کو طوق میں ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں کو اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ غیب کا جو علم ہے نا وہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، کسی فرشتے کو نہیں ہے، کسی جو ہے نبی کو نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اسباب ضرور پیدا کرتا ہے جس سے مومن اور منافق میں صاف صاف فرق پتہ لگ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب غیب کا علم اگر ہم کسی سے غیب کا علم جاننا چاہیں یا اس کی طرف کوشش کرنے چاہیں تو یہ پھر شرک ہو گیا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے پتہ لگ جائے، یعنی کہ ایسی مشکل آتی ہے کئی دفعہ انسان کا دل کرتا ہے کسی طرح ہمیں پتہ لگ جائے آگے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ غیب کا علم کسی کو نہیں، یہ اچھے اچھے طریقے سے پکڑ لیں اپنے ساتھ کہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا، کوئی مشکل ہے کوئی مصیبت ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اور پھر آگے بخیل کے بارے میں ہے کہ کچھ جو بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، اپنی جان پہ بھی نہیں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں بھی نہیں لگاتے، تو ان کو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہے، نہ وہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوگا کہ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ ایک انسان ایسے بھاگتا پھرے گا اور سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا اور پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپیٹتا جائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ تو یہ جو بخیل ہے نا اس کی اس میں حدیث میں ہے کہ یہ اس طرح کی سزا ہوگی۔ اور بخیل کا آپ دیکھیں نا، وہ اپنے پہ بھی نہیں لگاتا، کیوں نہیں لگاتا؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے پیسے ختم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ پیسہ اس کے کام کا ہی نہیں، اگر وہ نہ خود لگا رہا ہے نہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو وہ کس کام کا؟ تو بخیل کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ ایک دفعہ ایسے ایک تھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، تو وہ آتے تھے تو ان کے کپڑے اتنے مطلب اچھے نہیں تھے نا، تو ایک دوسرے صحابی سمجھے کہ شاید یہ اتنے ویل ٹو ڈو نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ پیسے دیے اور تھوڑے سے مٹھی میں ان کو دے دیا، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں، تو وہ انسسٹ کر رہے تھے، وہ انکار کر رہے تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے جو جنہوں نے اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس تو اللہ بہت کچھ مطلب اچھا مال تھا ان کے پاس، تو اللہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں جس سے دوسرے کو یہ لگے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے تو پہنو بھی اس حساب سے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تم ایسا پہنو کہ جی اب میں نے خرچنا ہی نہیں ہے بالکل اپنے اوپر، اور میں ایسا پہنوں کہ بس لوگ کہیں کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اوپر بھی لگاؤ،
اسراف نہیں کرنا، لیکن کم از کم اتنا لگاؤ کہ یہ نہ لگے کہ آپ بالکل ہی کچھ نہیں آپ نے پراپر پہنا ہوا، اچھے اس طرح کے جیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے کپڑے نہیں پہنے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں لگائیں، پیسے کو سنبھال سنبھال کے رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، صرف وہ بیگل ساتھ جائے گا تو ہم خرچ کر لیں۔ کہتے ہیں جو حدیث ہے کہ جو تم نے کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، وہ اس دنیا میں تمہارے کام آئے گا، بس اور کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا۔ کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اور باقی کا پیسہ صرف وہ کام آئے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیا۔ اچھا جی، اب آگے آیا 181 اور 82 ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء غیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں، اور اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور انہوں نے انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد سمیع اللہ، کہ میں نے سن لیا، ٹھیک ہے، اور اور کیا سن لیا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ قالو ان اللہ فقیر، کہ تمہارا رب فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قرض حسنہ دو میری راہ میں۔ تو یہ کہنے لگ گئے کہ کیا تمہارا جو رب ہے وہ فقیر ہے جو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ کیا وہ یہ تو سود ہو گیا کہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں دو، اور پھر اس کے بعد قیامت میں تمہیں بہت بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ تو یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے یا اس طرح کے استغفر اللہ بات کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سن لیا انہوں نے جو کہا ہے، اور ہم نے لکھ بھی لیا، اور ہم نے یہ بھی لکھ لیا کہ وہ انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ اس دن وہ دن آئے گا قیامت کا دن، تو پھر یہ جلنے والے عذاب کا مزہ تم چکھو، پھر ہم ان سے کہیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ بدلہ ہے اس بات کا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ بھیجا، کہ سب کچھ انہیں بتنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، یہ تو جو خود تم لوگوں نے اپنی جو اعمال آگے بھیجے ہیں نا، اس دن تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا، میں تو صرف انصاف کی بات کروں گا۔ اور پھر آگے ایک بڑی فیمس یہ آیا ہے 185 اور 186 میں، کل نفس ذائقۃ موت، کہ ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، متاع الغرور کو یاد رکھیں۔ متاع الغرور کیا ہے؟ دھوکے کی جنس، یعنی کہ یہ دھوکا ہے دنیا جو پورا ہے، پوری دنیا دھوکا ہے۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آزمائش جو ہے نا، وہ بیسیکلی اسی بات کی ہے کہ ایک دیکھیں نا، جیسے ہم ایک پزل ہوتا ہے اس میں سے گزرتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں اس میں پزل ہے اور ہم نے رستہ ڈھونڈنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ متاع الغرور کے ارد گرد جو ہماری دنیا ہے نا، یہ تو دھوکا دے گی ہمیں، اس میں شیطان بھی شامل ہے اور دنیا کے خود بھی چیزیں شامل ہیں جو ہمیں دوسری طرف جو ہوتا ہے ہمارے زیادہ اٹریکٹ ہم ہوتے ہیں۔ اب اس پورے پزل میں سے اس جو یہ ہمیں جو ڈسٹریکشنز ہیں ارد گرد ہمارے، ان ساری ڈسٹریکشنز میں سے جب ہم نے نکل کے اپنا رستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے نا، تو پھر وہ ہمارا جنت میں جانے کا رستہ وہ بنے گا اور وہ جو ہے نا وہ اس پہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، رستہ اگر ہمارا ادھر سے سیدھے جا رہے ہیں اس طرح ہے، اور اگر ہم رستے میں رک جائیں، پھر بازار چلے گئے، کھانا کھانے لگے، ٹائم ادھر ویسٹ کر لیا، پھر ادھر سے آگے کہیں چلے گئے، پکنک منانے لگ گئے، ادھر ٹائم ویسٹ کر لیا، تو ہمارے وہ ٹائم ویسٹ ہو گئے نا، تو جس نے پہنچنا ہوگا وہ تو پہنچ جائے گا۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ ہم ارد گرد کی ڈسٹریکشنز کو جو نکالتا جائے گا نا، ڈسٹریکشنز کو، وہی ہمارا یہ امتحان ہے، اور وہی جو ہے آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ متاع الغرور کو بالکل ذہن میں رکھیں۔ بہت سے ہیں متاع الغرور، یہ ٹی وی، سوشل میڈیا، ہمارے دوست احباب بھی ٹھیک ہے، دوست احباب کے پاس ہم جاتے ہیں، جانا منع نہیں ہے، ان کے ساتھ بالکل بات کریں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کریں، کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ضرور کیا کریں، آپس میں شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا ہمارا ضروری ہے کہ ہم کریں۔ اور آگے پھر کیا کہا؟ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب صرف یہی نہیں، اب تمہیں مال سے بھی میں آزماؤں گا، تمہاری جان سے بھی آزماؤں گا۔ تو کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا،
ضرور آزماؤں گا. دیکھیں نا اب یہ تیسری دفعہ یہاں پر آ گیا ہے. اور یہ بھی یقینی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مشرکین ہیں تم سے بہت دکھ بری باتیں کریں گے, تمہیں طرح طرح کی باتیں سنائیں گے. ایون یہ تو اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی ہم سن رہے ہیں نا. ہمیں کیا کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ, دیکھتے کیا دیتے ہیں ٹیررسٹ. یہ تو پھر ٹیررسٹ ہے یا مسلمان ہیں تو وہ تھوڑا سا یوں اور اسپیشلی اگر حجاب کیا ہوا ہے تو تھوڑا اور بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. تو وہ دکھ بھری باتیں تو سننی پڑیں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, لیکن اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ایزی نہیں ہے. دیکھیں اکنالج کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ آسان کام میں نے تمہیں دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت ہمت کا کام ہے. اور پھر جو اس میں ہمت کرے گا, جو اس میں اپنے نفس کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا, اور جو اس وقت پرہیزگاری اختیار کر لے گا کہ اپنے آپ کو چھوڑے گا کہ یہ بھی میں نے نہیں کرنا, میں نے یہ کانسرٹ نہیں اٹینڈ کرنا, میں نے یہ گانوں کی محفل میں نہیں جانا, اب میں نے یہ ناچ گانے کی محفل میں نہیں جانا, بیکاز اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے کام آئے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو کرنے کا حکم دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ تم ناچ گانے کی محفل میں چلے جاؤ؟ کہیں ہمیں ملے گا حکم, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو تم کانسرٹس پہ جاؤ, گانے سنا کرو؟ اور کوئی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں یہ ہے کہ گانے سنا کرو, انجوائے کرو میوزک کو؟ یہ کہتے ہیں جی میوزک روح کی غذا ہے. استغفر اللہ, میوزک سے نہیں, روح کی غذا قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ذکر کریں تو آپ کی روح کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے, تو ہم ایسی جگہوں پہ جائیں, اور اگر ہم نہیں جائیں گے صرف یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ کبھی نہیں کیا, کوئی چیز جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے نا, کہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی تو ہم نے بھی نہیں کرنی. ہمارے پاس کوئی سنت, کوئی حدیث, کوئی ایسی نہیں ہے. اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گانے کی محفلیں ہوتی تھی اور وہاں وہ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے کیا. تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بڑا صبر اور پرہیزگاری کا کام ہے. صحیح ہے, یہ تو آج کل تو بڑا مشکل ہے یہ چیز کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو یقیناً بہت بڑی ہمت کا کام ہے. تو پھر جو کرے گا اس کا تو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس وقت ڈسٹنکشن ملے گی اس کو, جو یہ کام کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آگے کیا ہے 87 89, اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں, پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. اور یہ کیا ہے بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا؟ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالا. اور ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, کے جو کاروبار انہوں نے کیا یا جو سودا کیا ہے کہ کم قیمت پہ بیچ ڈالا ہے, بہت ہی برا ہے. وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں, تو انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھ, اس لیے تو دردناک عذاب ہے. آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب یہ سمنن قلیلن جو ہے نا, یہ بھی بہت جگہ آپ کو ملے گا استعمال ہوتا ہوا. سمنن قلیلن کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالنا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تو لکھا کہ اہل کتاب سے پہلے ہم نے یہ عہد لیا تھا. اہل کتاب جتنے بھی ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں اور اہل کتاب میں پرانی جو کتابوں والے بھی, کہ ہم نے کہا کہ باتیں صاف صاف بیان کرو اور چھپاؤ نہیں. ٹھیک ہے, جو بات کہہ دی وہ اٹل ہے, اس کو چھپاؤ نہیں. ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. اب انہوں نے کہا کہ ذکر ہی نہیں کرو. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ واہ واہ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ چلو, کئی دفعہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی آسانی دے دو, آسانی دے دو تو اچھی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ چلو بھئی یہ تو کر سکتے ہیں دین میں نا, چلو یہ اجازت ہے. جیسے یہ بھی سننے میں آتا ہے نا کہ جی آپ سر پہ دوپٹہ نہ لیں, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے علماء ہیں جو یہ بات کہتے ہیں. تو اب کیا ہوا, وہ تو بڑے مشہور ہو جاتے ہیں, او یہ تو اچھی بات ہے انہوں نے بتا دیا, یہ تو ہمیں ایگزمپشن مل گئی اس بات کی. تو اس سے پھر کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہوں نے اپنی بہت ہی کم قیمت پہ بیچ ڈالا ہے. اچھا, اور یہ تو چلیں علماء کی بات ہوگی. ہم خود سوچیں, ہم ہیں, ہمارے لیے قرآن آیا ہے نا. اب ہم اگر کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کو کہا ہے, فرض کریں وہ ہم نہیں کرتے,
ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی بہت ہی کم قیمت پہ بیچ ڈالا، ٹھیک ہے، جیسے اب ہمیں حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے، تذیق نہیں کرنی، اگر یہ ان سب کاموں کا جو ہمیں صاف صاف پتا ہے، اگر ہم یہ کام پھر بھی کریں گے تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی اپنے نفس کو بہت تھوڑی سی قیمت پہ بیچ ڈالا، ہم نے بھی تو یہ کام کیا نا، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ دیا، وہ عہد کو پیچھے رکھ دیا، اور تھوڑا سا جو ہمارا فائدہ ہونا تھا نا دنیا کی، دیکھیں نا زندگی کتنی تھوڑی سی ہے، اس تھوڑے سے مزے کے لیے ہم کہتے ہیں چلو جی پارٹی میں چلے جائیں، بڑے تیار شیار ہو کے جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، تو چل جاتے ہیں فل تیار ہو کر پہنچے وہاں پر، کتنی دیر ہم پارٹی میں رہ لیں گے؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، اور وہ چھوٹا سا جو فائدہ ہے جو اس وقت ہم نے انجوائے کیا، چھوٹا سا فائدہ اگر ہم نے کوئی اس میں ایسی حرکت کی جو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے یا اس کے اگینسٹ ہے، تو ہم نے وہ کیا کیا سمنن کلیلہ جو تھا نا، برا سودا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بیپار بہت برا ہے جو انہوں نے کیا، اور پھر جو لوگ اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تعریفیں بھی کی جائیں، تو یہ تو نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو اپنے اپنے کرتوتوں پہ خوش بھی ہیں بہت، مطلب ان کو کوئی گلٹ بھی نہیں ہے، آتے ہیں تو خوش بھی بہت رہتے ہیں، ہاں بڑا اچھا، اور اس کی اور پھر یہ چاہتے ہیں ان کی تعریفیں بھی ہوں، کہ پھر یہ بھی ہم کہیں کہ واہ واہ نہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں اور بڑا اچھا یہ کیا، تو پھر یہ تو نہیں ہے کہ تعریفیں بھی ہوں اور یہ بھی ہو، یہ نہیں ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، آگے ہے 1991، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اب کیا ہے یہ دعا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں عذاب بے آگ سے بچا لے، یہ بھی یہاں پر ایک دعا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں نا کمپیریزن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے ہیں، تو اب یہ کمپیریزن کر کے یہ کہا کہ اب ایسے لوگ جو آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ اور ان کے ہیر پھیر میں، کہ صبح جاتا ہے شام آتا ہے، کیسے سالہ سال سے دن رات ایک ہی ٹائم پہ ٹک 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 آ رہا ہے، تو اس کے لیے تو عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، ایک چونٹی اور چونٹی کا آگے سے پھر ایک انڈا، ایک چھوٹا ذرہ اور ایک ایٹم، اور ایٹم کے اندر بھی ایک، اس کے بھی اندر پارٹس ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، اور پھر اگر آپ وسعت میں دیکھ لیں تو وسعت میں کیا، پہاڑوں کی وسعت اور آسمان کی وسعت اور سمندر کی وسعت اور سمندر کے نیچے کی وسعت دیکھیں، تو بس پھر انسان کہتا ہے یہ چیزیں تو ایسے نہیں بن سکتی، اپنے مائنڈ کے دیکھ لیں کہ کتنے ہمارے سائنوپسز ہیں اپنے ہمارے برین میں، یقین آ جاتا ہے یہ تو کسی انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے یہ حساب تمہارا ایسے لکھا لکھا ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، اب پرانے زمانے کے لوگوں کو اگر نہ بھی سمجھ آئے، ہمیں تو اچھے سے سمجھ آئے گی جو کمپیوٹر کی دنیا میں، کہ ہر چیز آئی فون، آئی پیڈ، ہر چیز میموری میموری میموری، ہر چیز موجود ہے، ایسے سامنے آ جاتی ہے، تو ہمیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا کہ ہمارا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ تو بڑی آسانی سے ہمیں پتا ہے کہ ہاں سب کچھ آ جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو کہ ہم نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا، اب ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ اب دیکھیں ہمارے میں اور جانوروں میں فرق ہے، جانور کے اندر بھی حصہ ہے، وہ ڈرتا ہے، فیئر آتا ہے، کسی بکری کو آپ چڑھا دیں گے نا اس کے اوپر، کسی پہاڑ کے اوپر، تو وہ ڈرے گی، اس کے اندر یہ خوف ہے کہ میں گر جاؤں گی تو میں مر سکتی ہوں، ہمارے میں بھی خوف ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اینیملز میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں ان کی، یہ بھی ہیں، اور ہمارے میں فرق کیا ہے کہ ہم پہ عقل ہے، اور ہم اگر عقل اور علم ان دونوں کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر جانوروں والی بات ہوگی۔ جانوروں کیا ہے، اٹھے بیٹھے کھائے پیا، اس کے بعد بچے پیدا کر لیے اور پھر اس کے بعد مر گئے، تو اگر یہ ایسی جانوروں والی زندگی کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہماری تو زندگی میں ایک مقصد ہونا چاہیے۔
اور وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی آپ کام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی کے لیے کریں، کیونکہ یہی اسی چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بے فائدہ نہیں بنایا، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم یہاں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہر اس چیز کو ہم ہر دن کو امتحان کی طرح لیں۔ اچھا، آگے بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ پوری جو ہے نا 192 سے 194 تک دعا ہے، بلکہ اس سے پیچھے بھی وہ دعا ہی کا حصہ تھی 191۔ اچھا جی، دعا کیا ہے؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے، یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا باآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر، آمین، اور ہماری موت لے لوگوں کے ساتھ کر، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کیا ہے، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ دیکھیں جب نامہ اعمال آئے گا نا سیدھے ہاتھ میں، جن لوگوں کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ تو بڑے خوش ہوں گے، ایسے پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے نہیں ہوتا کہ سارے کہتے ہیں دیکھیں کون پاس ہوا کون فیل ہوا، تو اس دن تو ابھی تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ہم کو غلط کام کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں، ہمیں کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے کہیں پر بھی ہوتی، تو نہ ہمیں کچھ کسی کو پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس دن سب کو پتہ لگے گا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا نا تو اس کو تو پتا ہوگا کہ اچھا ہے میرا نامہ اعمال، تو وہ تو سب کو شیئر بھی کرے گا، دکھائے گا دیکھو مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا، مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا۔ اب جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا نا وہ کہتے ہیں شرمندگی سے ایسے پیچھے چھپا لیں گے کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اب خود سوچیں اس دن سارے اکٹھے ہوں گے اور پتہ چلے کہ جی ہم فیل ہو گئے، ہمیں تو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، تو پھر کس قدر ہم لوگ اس وقت ہمارے لیے وہ رسوا ہوگا۔ یہ دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اب دیکھیں نا ہماری لائف میں بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، فرض کریں ہمارے بچوں کی کچھ اوپر نیچے ہو گئی، کچھ ہماری لائف میں اوپر نیچے ہوگی، ہم کبھی نہیں کسی سے شیئر کرتے۔ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ امبیرسمنٹ ہوگی ہمیں، اگر ہم نے کسی کو کوئی بات بتائی تو کیا وہ کہے گا، یا امبیرسمنٹ، اس وجہ سے امبیرسمنٹ کے ڈر سے نہیں بتاتے نا، اور بتانی بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں بتانی چاہیے۔ اور لیکن اس دن ہم امبیرس ہونے سے بچ جائیں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر اس دن سب کے سامنے ہماری باتیں اور پول کھل کھل کر آئیں گے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، استغفر اللہ، اگر کچھ ہمارے صحیح جواب نہ آیا تو پھر کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہت اچھی دعا ہے، کریں ہمیں اس دن شرمندگی سے بچائے، آمین۔ اور پھر آگے دعا کرنا کا بھی ہے کہ کیسے دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلًا مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، جو لوگوں نے وہ اوپر دعا کی نا، تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، آمین۔ یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے یہ دعا کی تو وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت، دیکھیں سیپریٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں ہرگز کسی کا اچھا کام ضائع نہیں کرتا، تو ہم کیوں وہ کام نہ کریں جو ضائع نہ ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جنتیں بنائی ہیں، اور جب بھی ہم دعا مانگیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ یاد کر کے دیں، یا ودودو کہتے ہیں نا، محبت پیدا کرنی ہو ایک دوسرے میں تو یا ودودو پڑھو گے، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا۔ اور پھر یا قادر ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ مشکل ہو پریشانی ہو، یا قادر ہو پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی اس مشکل کا حل بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے یاد کر کے دعا کیا کرے۔
फिर आगे 196-98 है कि तुझे काफिरों का शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। ठीक है, ये अब उनको कहा गया है और ये हमारे लिए भी है कि काफिरों के शहर में चलना फिरना फरेब में ना डाल दे। कि उस वक्त के लोगों के लिए भी कि बंदा ये देखता है कि ये तो बड़े मजे से जिंदा रह रहे हैं, इनके तो बड़े मजे लगे हुए हैं और हम जो हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं मोमिन के लिए जिंदगी, दुनिया की जिंदगी कैसे है, जैसे कैद खाना। और काफिर के लिए दुनिया की जिंदगी कैसे है, जैसे मेला। और अब तो देखें जगह जगह मेले लगे हुए हैं। पुराने जमाने में तो कभी एक होता था ना, एक मेला लगता था 4-6 महीने के बाद, फिर सारे लोग जाते थे मेले में शॉपिंग करने। अब तो एवरीडे का मेला लगा हुआ है। मॉल, इतने मॉल हैं, वो मेला ही है। और अब डिज्नीलैंड चले जाएं तो मेले का मेला ही है, हर वक्त के मेले लगे हुए हैं। ठीक है, 24/7 ही। तो उनकी जिंदगी, काफरों का शहर में चलना फिरना तुम्हें किसी फरेब में ना डाल दे। ये और फिर आगे वर्ड है मताउन कलील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मताउन कलील। जैसे समनन कलीला था, यह है मताउन कलील के बहुत ही थोड़ा फायदा है। सुम्मा मावाहुम जहन्नमा व बिअसल मिहाद, और इसके बाद इनका ठिकाना तो जहन्नुम है और वो बुरी जगह है। फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहें, अपने रब से डरो डरो डरो, डरना भी जरूरी है। जो लोग अपने रब से डरते रहें इनके लिए जन्नतें हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है जो मुझसे डरता है उसके लिए जन्नतें। सारी बात है, हम कोई भी चीज अच्छी करते हैं तो एक तो हमें पता है कि अगर हमने गलत काम कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम हमें चाहिए, लेकिन एक खौफ भी चाहिए कि हम अच्छा काम करें। अगर हमें खौफ नहीं होगा तो हम कैसे अच्छा काम करेंगे। देखिए ना, बहुत से लोग कहते हैं जी डराओ मत अल्लाह सुब्हानहू तआला से। ठीक है, नहीं डराते, लेकिन आप ये सोचे ना कि अब एक रूल एंड रेगुलेशंस है। जब तक आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो आपको तो हर जगह चलान होगा ना, फिर कि आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो फिर रूल्स हम क्यों फॉलो करते हैं, इसीलिए फॉलो करते हैं ना कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा। तो कम से कम हम अल्लाह से ये तो डरें कि जो अल्लाह ने हमारे लिए रूल्स बनाए उनको हम फॉलो करें। और अपने रब से जो डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और इनमें वो हमेशा रहेंगे। और मेहमान हैं अल्लाह की तरफ से, और नेककारों के लिए जो कुछ है अल्लाह के पास है और वो बहुत ही बेहतर है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर यही कहा कि मताउन कलील ना करो। अच्छा जी, आगे क्या है, यकीनन अहले किताब में से, ये 199 से 200 है। यकीनन अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतरा और इनकी जानिब जो नाजिल हुआ इस पर अल्लाह से डरते रहते हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर बेचते भी नहीं। ये फिर वो ये ला यश्तरूना भी आयातिल्लाही समनन कलीला, इनका बदला इनके रब के पास है। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, तुम साबित कदम रहो और एक दूसरे को थामे रखो और जहाद के लिए तैयार रहो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम लोग क्या करो, साबित कदम रहो, एक दूसरे को थामे रखो, जहाद के लिए तैयार रहो। ये सब चीजें तुम लोगों ने करनी है, सब्र करना है। जहाद सिर्फ जंग का जहाद नहीं है, जहाद में नफ्स करना है। नफ्स का जहाद सबसे बड़ा जहाद है कि जो हमें गलत चीजों की तरफ लगाए तो हमने वो चीजें नहीं करनी हैं। और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर बेचते भी नहीं। ये जिक्र किया है जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो अल्लाह की आयतों को थोड़े थोड़े मोल पे बेचते नहीं। अब ये काफिरों का जिक्र नहीं है, ये हमारा जिक्र है। व इन्ना मिन अहलिल किताब, के अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतरा, जो उनकी जानिब में नाजिल हुआ है उस पर अल्लाह से डरते हैं। अब अहले किताब में वो कोई भी हो सकते हैं, जो भी जितने भी अहले किताब हैं वो। और फिर क्या कहा है कि जो नाजिल होता है उसके ऊपर और अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर नहीं बेचते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तदब्बुर करो, देखो, गौर व फिक्र करो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, जो दिन और रात में गौर व फिक्र करते हैं, कि तदब्बुर जब तक नहीं करते, जब तक इंसान तदब्बुर नहीं करता, जब तक इंसान को यकीन नहीं आता कि ये अल्लाह ही सिर्फ मेरा मालिक है, तो फिर ओबीडियंस भी नहीं आती। वो ईमान अंदर लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ईमान अंदर नहीं लाते तो ओबीडियंस नहीं आती। ओबीडियंस तभी आती है जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को सही तरीके से समझ के हर चीज़ उसके सपुर्द करते हैं, तो फिर एक-एक चीज़ को मानते हैं।
پھر اوبیڈینس آتی ہے, تبھی آپ اللہ کے سرونٹ بنتے ہیں. دیکھیں کسی ریورٹ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا ایوری ون ہیز ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ فار دس ریزن اور دا ادر, مے بی دیٹ کین بی اے جاب, دیٹ کین بی دیئر چلڈرن, دیٹ کین بی دیئر ہاؤس چورز, بٹ وٹ ایور اٹ از, everyone has to get up in the morning to do some chores. But I would like to get up for Allah subhanahu wa ta'ala in the morning. وہ کہتی کہ میں صبح صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اٹھوں, نماز پڑھوں, قرآن پڑھوں. I would love to do that first. تو ٹھیک ہے نا, بات تو صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ کام تو ہم نے کرنا ہی ہے. سب سے خوبصورت تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں. چلے جی, یہاں پر یہ ہمارا جو ہے نا الحمدللہ سورہ جو ہے ال عمران ختم ہو گئی ہے, اور آگے ہماری جو ہے وہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. تو اب سورہ نساء میں جو ہے نا, دیکھیں یہ چوتھی سورہ ہے, مدنی سورت ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں سارے انہیریٹنس کے احکامات ہیں, عورتوں کے احکامات ہیں, یتیموں کے احکامات ہیں, شادیوں کے احکامات ہیں, 2-3 شادیوں والا بھی اس کے اندر احکام ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم نے جیسے سورہ ال عمران میں احد کے بارے میں, غزوہ احد کے بارے میں پڑھا نا, تو دیکھیں نا 70 گھر جو تھے وہ اس وقت ختم ہو گئے تھے, کیونکہ 70 جب صحابہ شہید ہوئے تو ان 70 گھرانوں میں, تھوڑے سے تو مسلمان تھے, ان 70 گھرانوں میں 70 بیوائیں اور ان کے بچے, یتیم بچے. اب ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے. دیکھیں نا, ایمرجنسی سچویشن ہے, 70 گھرانے ایسے ہو گئے, اب ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. اس زمانے میں تو ایسے نہیں تھا نا, یہ تو بہت عرصے تک یہی رہا نا کہ مین جو تھے بریڈ ارنرز تو آدمی ہی ہوتے تھے, اور عورتیں تو کم کام کرتی تھی. تو یہ جو ابھی پورا فیمنزم شروع ہوا ہے اور ایکویلٹی تو اب آئی ہے نا کہ عورتیں زیادہ کام کریں. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ جب اگر آدمی نہیں ہے تو پھر گھر کا کیسے چلے گا, تو وہ سارے احکامات, یتیموں پہ کیسا سلوک کیا جائے, ان بیوہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے, تو وہ سب چیزوں کے لیے احکامات ہیں. پھر انہیریٹنس میں کے بھی احکامات اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. اچھا جی, تو اب اس کو جو ہے شروع سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا. اور پھر یہ ہے, لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو, واتقوا ربکم, جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو. پھر اگین ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اب یہاں پر جب شروع ہوا سورہ نساء, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کو پہلے تو بتایا کہ نساء عورت ہوتی ہے, تو پہلے تو یہ بتایا کہ کیسے عورت کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو انٹروڈکشن آ گئی. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے پر لوگوں اللہ سے ڈرو, پہلی بات کہ ڈر رکھیں. اور کیسے ایک شخص سے پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام تھے, اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. اب حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں نا, حدیث ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے ہی بتا دیتی ہوں کہ ان کی حضرت حوا علیہ السلام کو جو تھی ان کی پسلی سے پیدا کیا ہوا تھا. اچھا جی, حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا. آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں طرف کی پسلی کے پچھلی طرف سے حضرت حوا کو پیدا کیا. آپ نے بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا, اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عورت مرد سے پیدا کی گئی, اس لیے اس کی حاجت و شہوت مرد میں رکھی گئی, اور مرد زمین سے پیدا کیے گئے ہیں, اس لیے ان کی حاجت زمین میں رکھی گئی ہے. بس تم اپنی عورتوں کو روکے رکھو. حدیث شریف میں ہے, عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اور سب سے بلند پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. بس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو جائے گا تو توڑ دے گا, اور اگر اس میں کچھ کجی باقی چھوڑتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو بے شک فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب یہ آدمیوں کے لیے ہے کہ ان کو ہر وقت عورتوں کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, مطلب ان کا جیسا ہے. دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے آدمیوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ جیسے کر رہی ہیں ان کو کرنے دو, ہر بات پہ ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا, جسٹ گیو دیم سم لبرٹی.
اور وہ اگر ان کو لبرٹی پہ چھوڑ دو گے تو پھر تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم اور باتوں کو تو بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ جی عورتوں کے لیے ایسے ہے ویسے، یہ جو نرمی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ان سے نرمی کی بات، تو وہ تو ہم اتنا اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ اور پھر دیکھیں ایک یہ بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگر ہم غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، ایسے نہیں ہے کہ ان کے سر سے بنایا ہے کہ وہ عورت کو ان پہ کوئی برتری ہے یا ان کے سر کا تاج ہے، نہ کوئی ایسے کیا کہ پاؤں سے بنا دیا کہ وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، پسلی سے بنایا۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ بالکل برابر ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں مرد اور عورت، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک میں جو چیز ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ڈفرنٹ چیزیں بنائی ہیں، مرد مرد ہی ہے اور عورت عورت ہی ہے۔ عورت نہ مرد بننے کی کوشش کرے نہ مرد عورت بننے کی کوشش کرے، اپنے اپنے رولز کو سمجھیں اور جس رول کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے اس میں شکر ادا کریں اور اسی رول کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے، فائنینسز اس کے پاس ہیں، لیکن ماں کو 3 درجے زیادہ دے دیے۔ اب مرد تو نہیں، پھر کیا مرد روئیں کہ سارا وقت تو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ہم سارے پیسے دیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، پیسے ہمارے ہیں، گھر ہمارا ہے، چیزیں ہماری ہیں، بچے میرے ہیں، لیکن درجہ اس کا زیادہ ہو گیا، اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں 3 گنا زیادہ درجہ ہو گیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہو گئی ہے، تو پھر تو مرد بھی پھر گلا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات پہ خوش رہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا۔ اسی طرح ان کو ایک درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں دے دیا۔ اب ایک درجہ میں نے کہا نا بادشاہ اور وزیر ہے، وہ بادشاہ اور غلام نہیں ہے، بادشاہ اور وزیر ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پھر کہا کہ انسان نرمی بھی رکھو، اور پھر ایک بہت اچھی بات کی یہ جیسے نا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِالْأَرْحَامِ، ارحام رحم سے ہوتا ہے، یعنی رحمی رشتے، رحم یوٹرس سے بھی ہوتا ہے کہ جو بھی رحمی رشتے ہیں نا تمہارے ان سے ناتا نہیں توڑو، اس سے بچو۔ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگوں کی اگر اپنے فیملی والوں میں سے کسی سے کوئی لڑائی ہے تو پلیز 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 اس لڑائی کو ختم کریں۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کریں کہ ہم ان سے نہیں بولتے یا ہم ان سے بات نہیں کرتے یا ہم نے ان سے ملنا نہیں ہے یا ہم نے سلام نہیں کرنا، ختم کریں۔ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ سوچ کے معاف کریں گے آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں، قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، کیونکہ یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی مجھے کہہ دیا کہ رشتے ناطے نہیں میں نے توڑنے، تو بس نہیں توڑنے، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر چاہیے، مجھے دنیا میں کسی سے اجر نہیں چاہیے، کوئی میں کسی کے نیچے نہیں ہو جاؤں گی، کوئی میری ایگو میری ایروگنس جو ہے وہ کسی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں سرونٹ ہوں اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے، اور میں نے اور آپ نے، ہم سب نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم پر نگہبان ہوں، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل رحمی رشتوں میں بہت نرم ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھیں اور بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔